جائے وہاں کفر کا ایک اڈا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رومیوں کے لیے وہ ایک مرکزی حیثیت والی جگہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو جنگی مہم کے لیے روانہ کیا۔ پھر بعد ازاں ان کی مدد کے لیے ایک اور صحابی کو 10,000 جو ہے نا وہ لوگ فوجی دے کر ان کی مدد کر کے بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص نے مصر کو فتح کیا اور پھر ایسا فتح کیا کہ سکندریہ سے شروع ہوئے تو دور دریائے نیل کے آر پار جاتے جاتے روم کی سرحدوں پہ جا کر دستک دینی شروع کر دی۔ تو یہ ہیں کون؟ فاتح مصر، اونچا بول کے فاتح مصر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا۔ ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب سریے کا نگران بنا کر بھیجا تو حضور نے فرمایا تو واپس کی آئے گا اور اللہ مالک غنیمت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارا مال تمہیں عطا کرے گا۔ اب یہ رک ہے، اب دیکھیں ذرا خلوص دیکھیں اور بندے کی امیت ایمانی دیکھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسلام مال کے لیے نہیں لایا، یا سبحان اللہ کی بات ہے، میں نے اسلام پیسوں کے لیے نہیں لایا، میں نے اسلام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایک بندے کے لیے نیک مال ہو تو چنگا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نیک ہو تو اس کے مال صاف، اس کے پاس صاف ستھرا مال ہو تو اس کی عزت ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرو بن العاص میں صاحب قریش، ترمذی نے حدیث کو روایت کی ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ قریش کے صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے زمانے میں بھی اسلام کی خدمت کی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسلام کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان کے دور خلافت میں کچھ وجوہات کی بنا پر آپ کو معذور کر دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا، ان کی امارت کا زمانہ آیا تو یہ چونکہ ان کے فرنٹ کے جو 3-4 ساتھی ہیں ان میں سے یہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جناب حضرت امیر معاویہ نے ان کو دوبارہ مصر کا گورنر بنایا۔ جب ان کے پاس حکومت آئی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخری دم تک مصر کے حاکم کے طور پر آپ نے یہ وقت گزارا۔ آپ سے مروی ایک روایت ہے اور یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو صحابی ہو کر یہ ساری حدیثیں کو ہوتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کیسی ہے۔ آپ کے بیٹے آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ والد صاحب رو رہے تو عرض کیا ابا جانا رو رہے ہیں، رونے کی وجہ؟ فرمایا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا لیکن میرے 3 زندگی کے مرض ہیں۔ فرمایا ایک وہ مرض تھا کہ کنت اول شیء کافرا وکنت اشد الناس علی رسول اللہ، میں کافر تھا، حضور کے خلاف سخت قسم کا آدمی تھا۔ اگر لو تو دین آئے تھے مجھے بتائیے النار، اگر میں اس حالت میں مر جاتا پکا جہنم نہیں ہوتا۔ پھر جب میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تو کنت اشد الناس حیا، میں حضور کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ حیا کرنے والا تھا، نگاہ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اگر اس حالت میں مر جاتا تو لوگ میرے لیے کہتے واہ 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 واہ، عمر کے لیے موجے ہوں، عمر کے لیے مبارکیں ہوں، اسلام لایا اور خیر کی زندگی گزاری، خیر کی پر چلا گیا اور اس کے لیے جنت ہے۔ پھر فرمایا معاملات میرے دیکھیے حکومتوں کے معاملات آئے اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے پھر دعا پڑھی، اب سنیے ذرا صحابی رسول کے وصال کا وقت، اللہم انک امرتنی فلم اقتم وزجرتنی فلم اقدر فلم انزجر، اللہم لا قوی فانتصر ولا بری فاعتذر ولا متکبر بل مستغفر، لا الہ انت لا الہ انت لا الہ انت لا الہ انت۔ حضرت عمرو بن العاص دعا کرتے ہوئے اے اللہ تو بڑا میں چھوٹا، مجھے تیری حاجت تیری ضرورت، میری تو مدد کر۔ اے میرے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا، سوچو ذرا اتنا بڑا صحابی ہو کر عاجزی کتنی ہے، میں تیرے حکم کے مطابق زندگی شاید نہیں گزار سکا۔
اے اللہ میری مدد کر، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، یہی زبان پہ آپ کے جاری ہے اور آپ کی جان جانے آپ کے سپرد ہو گئی۔ آپ بہت بڑے عالم اور مجتہد صحابی ہیں، آپ نے 700 حدیثیں روایت فرمائی، سبحان اللہ کی بات، کتنی حدیثیں؟ 700۔ ان میں سے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ 17 حدیثیں، امام بخاری نے اکیلے 8 اور امام مسلم نے 20 اکیلے روایتیں سے لی ہیں۔ الغرض صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی شان کے مالک ہیں جناب حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صحابی رسول ہے اور ہر صحابی کا نام ادب اور احترام سے لینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے نام ہیں صحابہ کے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ صرف بلدیت کا فرق ہے، جیسے عمرو بن سعد، عمرو بن العاص۔ اب عمرو بن سعد یہ قاتل اہل بیت ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے، اور عمرو بن العاص صحابی رسول۔ بھائی بول یہ کیا ہے؟ صحابی رسول۔ تو بہت ساری دفعہ نام لیتے ہوئے اور بہت ساری دفعہ محدثین کے ہاں یہ پورا یہ چیپٹر علم الحدیث میں کہ کئی دفعہ والد کا نام پہلے آ جاتا ہے اور بیٹے کا نام بعد میں آ جاتا ہے۔ کبھی بریدہ کی جگہ ابو بریدہ بول دیا جاتا ہے اور ابو بریدہ کی جگہ بریدہ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہ کئی دفعہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو کی جگہ ابو عمرو ایک اور صحابی ہیں، وہ دونوں باپ بیٹا ساتھی ہیں۔ اب وہ دونوں کے حوالے سے کبھی اس طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے، مثلا عامر بن سعد کی دلائی کرنے لگتا ہے تو اچانک سبقت لسانی سے کیا نکل جاتا ہے؟ عامر بن العاص، اور ایسا سبقت لسانی سے ہو جاتا ہے۔ میرے سے بھی چند دن پہلے اس طرح ایک تقریر اور خطاب کے دوران میرے سے ہوا، میں رگڑا دے رہا تھا یزید، مروان، عمر بن سعد، ظاہر ہے یہ دشمنان اہل بیت ہیں، میں ان کو رگڑا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جملے کی نوٹ میں اور آگے جو سب جملے میں نے بولنے تھے میں بول رہا تھا، تو وہاں جوش حداثت میں بعض اوقات زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو میرے سے عمر بن سعد کی جگہ کیا نکل گیا؟ عمرو بن العاص۔ مجھے بعد میں مطلع کیا گیا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی، توبہ اور رجوع کیا، جیسے کہ شریعت کا تقاضا ہے، کیونکہ میں نے جو آگے جملے بولے تھے وہ بڑے سخت جملے تھے کہ ایسے میرے جملے کی نوک پر، تو میں چونکہ کس کو کہہ رہا تھا؟ عمرو بن سعد کو کہہ رہا تھا، نکلا کیا؟ عمرو بن العاص۔ اب وہاں سیاق کلام موجود ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو مروان جیسوں اور ان جیسے عمرو بن سعد جیسوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے کتوں کو، یزیدیوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہو۔ اب یہ میں نے آگے کے رد کیا، لیکن چونکہ نام کیا نکلا تھا؟ عمرو بن العاص، تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس پر میں نے رجوع توبہ بھی کیا، تو ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر جناب کل آج کوئی کہتے ہیں ایران کا پالتو، کوئی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی جناب شیعہ، کوئی کہتے ہیں رافضی، کوئی کہتے ہیں گستاخ صحابہ، کوئی قرار کیا، اور اس میں سے پیش وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ خود کئی بار اپنے زبانوں سے صحابہ کی توہین کر چکے ہیں اور بعد میں اس کی وضاحت کر کے معافی مانگی ہے، یا پنڈی کے برمان قسم کا مولوی ہے، وہ کئی دفعہ اس نے حضرت سیدنا حضرت زینب حضرت سیدنا قاسم کی توہین کی اور کہا کہ جب کربلا میں پانی نہیں تھا تو میں ان دھوکوں سے بن رہی تھی، اس قسم کے گھڑیے جملے بولے۔ پھر نسب قریش کے اوپر اس نے حملہ کیا اور مانا کیا کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے ڈنگر، اور اس میں نسب کے اوپر اٹیک کیا، تو ظاہر ہے یہ سیدھا سیدھا اٹیک کس پر ہے؟ رسول اللہ پر ہے، نسب قریش حضور کا نسب ہے۔ اس پر اس بندے کے خلاف میں تیار ہوئی اور بعد میں اس نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر کچھ ایام قبل اس نے حضرت محمد بن ابی بکر، عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، ان کے لیے لکڑ کے لفظ استعمال کی اور لکڑ کے لفظ استعمال کر کے پھر بھی توبہ نہیں کی جو شریع اصولوں کے مطابق بنتی ہے، بلکہ کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگوں۔ حالانکہ توبہ کا رکن یہ ہے کہ پہلے تم خود اس کو غلط سمجھو اور اس کے بعد اس پر کیا کرو، اپنی
توبہ کرو، وگرنہ اس طرح تو بہت سارے جو بندیوں سے ہمارے اختلاف تھے تو پھر یہ بارات پر انہوں نے بھی تو اس طرح کہا ہے اگر احمد رضا کہتے ہیں تو ہم جناب معافی کر لیتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا ہوں کہ چند دن قبل اسی شخص نے اسی طرح کا سلے کو اپنا مجھ سے ہوا اور اس نے عمرو بن سعد کہہ دیا کس کی جگہ عمرو بن عاص، میں نے عمرو بن عاص کی سعد کی جگہ عمرو بن العاص، اس نے مجھ عاص کی جگہ عمرو بن سعد کہہ دیا۔ اس پر اس نے گالیاں شالیاں دے کر اس نے گالی کے بھی مذاق کی اور اس پر بھی توبہ نہیں کی، اور اس نے کہا کہ جو عمرو بن سعد کو دل میں ذرا میل رکھے تو ایسا بندہ رافضی ہے۔ اب ظاہر ہے ان شکلوں سے سیدھا سیدھا پوری امت کی توہین ہوئی اور ان پر رافضیت کا فتویٰ، اس پر توبہ واجب تھی لیکن توبہ نہیں ہوئی۔ ہمارے پاکستان کے اندر صحابہ کرام کے بارے سے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں ان کی یہاں ٹھیکیداری کوئی نہیں چلتی، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ توبہ ہے، اور یہ بار بار اہل بیت کے بارے سے تمہاری بےعزتیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ وہاں کسی کو اعلیٰ حضرت کا وہ حوالہ یاد نہیں آیا کہ اگر کوئی بندہ بار بار ایک چیز کے اوپر وہ کرتا ہے بار بار غلطی تو اس کی فوراً توبہ قبول نہیں ہوگی، وہاں ان کو یاد نہیں آیا۔ پھر پاکستان کے اندر ہمارے اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت ہے جناب قبلہ الیاس اتار قادری دامت برکاتہ القدسیہ دعوت اسلامی کے بزرگ ہیں، ان کی 4 کتابوں کے اندر صحابی رسول حضرت جید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے خبیث کا لفظ ہوا اور لاکھوں کتابوں میں وہ پرنٹ ہوا۔ بعد میں جب ان کی توجہ دلائی گئی کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں آپ نے ان کے لیے خبیث کا لفظ لکھا ہوا ہے تو ان کی طرف سے وضاحت آئی اور وہ وضاحت بھی ان کے مرید نے کی، اس طرح سے کوئی توبہ اور کوئی رجوع خود نہیں ہوا۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر مفتی قبلہ منیب الرحمان صاحب انہوں نے یزید کے حوالے سے کہا کہ یزید نے امام حسین کا قتل نہیں کیا، بعد ازاں اس سے انہوں نے اپنی رجوع کیا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے 2 سے زیادہ مرتبہ ان سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط جملے نکلے تو انہوں نے اس کے اوپر توبہ کی اور رجوع کیا۔ اسی طرح کراچی کے ایک مولوی مفتی عبدالعلیم نے 1.5 گھنٹہ اہل بیت کے خلاف موضوع بنا کر تقریر کی اور کئی دفعہ کی، اس کو 2-4 مفتیوں نے پاس بیٹھ کر ایک لکھی ہوئی پرچی پکڑا کے تو اس سے اس کو رجوع کروا دیا اور کہا اس نے توبہ کر لی ہے، اس کا رجوع ہو گیا۔ کراچی ہی میں یہ مفتی حسنی صاحب اس نے حضرت علی کی خلافت کو ناجائز خلافت قرار دیا، ابھی تک 10 منٹ رگڑا دیا حضرت علی کی خلافت کو، لیکن اس پر کوئی توبہ کوئی رجوع نہیں ہوا۔ اب وہ علماء جو میری طرف اور دوسری طرف مسلک دیوبند کی طرف میں آئے تو ان کے عطا اللہ بندیالوی صاحب کئی صحابہ کی گستاخی کر چکے، سلیمان بن سورت، عبد الرحمن بن عدیس بلوی، عامر بن الحامد، اور میرے پاس ایسے 20 والے موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عامر بن الحامد، حضرت عبد الرحمن بن عدیس بلوی، حضرت جابر غفاری، اس طرح کے صحابہ کرام کو قاتلین عثمان میں لکھ کر ان کو شیطان اور لعنت دی گئی ہے، حالانکہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن میں عبد الرحمن بن عدیس یہ بیت رضوان کے صحابی ہیں، حضرت عامر بن الحامد یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے دعا دی تھی اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے تو مرتے دم تک 80 سال کی عمر تک ان کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، یعنی اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ سارے صحابہ صاحب روایت ہیں، یعنی انہوں نے حدیثیں حضور سے روایت کی، تو ان کے بارے میں چونکہ قاتلین عثمان کے زیر و زبر میں ان کا نام کئیوں نے غلطی سے جیسے واقعی وغیرہ میں لکھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس میں شامل نہیں، تو اس زبر میں لا کر ان پر لعنت اور کیا سے کیا کیا گیا، یہ ساری باتیں سبقت لسانی کے خاطر میں ڈال کر ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے کہ سبقت لسانی انسان سے ہو جاتی ہے، تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم خدا لگے ہوئے ہو کہ اگر تم سے سبقت لسانیاں ہوں اور تم 10 دفعہ کرو، خود حضور قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی آپ نے کئی مسائل سے ٹی وی پہ بیٹھ کے رجوع کیا، اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس پر میں پہلے بھی سلام پیش کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا بندہ اس سے مسئلہ غلط بیان ہو جائے وہ آ کر کہہ
یہ مجھ سے مسئلہ غلط بیان ہوا، میں سے رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. او بھائی اب بتا کہ تم نے روز ہی شمل بنا دی ہے، مسئلہ دیکھ کے بیان کیا کرو. او بھائی ہم انسان ہیں، انسانوں سے کئی دفعہ میرے پاس میں بھول گیا لاہور کا ایک وہ آدمی جس نے سیدہ کائنات کی بیٹی کی، اس پر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، کوئی توبہ نہیں کی. اور اسی نے حضرت صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے اس کا کہا کہ ان کے دل میں پوچھی ہے، ابھی تک کوئی رجوع توبہ نہیں ہوئی. تو یہ اتنی توبہ اور اتنے رجوع آپ لوگ پی کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ہم چونکہ محمد عربی کی آن کے وکیل ہیں، آل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کی شانیں بھی ٹنگے کی چھوڑ کے بیان کرتے ہیں، آل بیت کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمہارا قانون بدل گیا اور تم کہتے ہو روز روز کرتے ہو. میں تجھ سے کچھ تو بتاؤ کون سی روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی، لیکن صحابہ کرام کے مقابلے میں خود کو چھوٹا کرتے ہوئے میں نے اس پر رجوع کیا. اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے دماغ میں نہیں تھا، اس کو میرے لیے ڈالا گیا کہ نہیں اس نے یہ کہا ہے. میں نے پھر بھی اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا کیا اور میں نے اس لفظ سے توبہ اور رجوع کیا. کتنا بولو؟ 10 سال پہلے. پھر 5 سال پہلے تو یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس. ان 3 یعنی پچھلی میری 25 سال کی کتابت میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3 ہزاروں خطاب کیے، 3 دفعہ سے کام ہو گیا اور اس پر میں کٹا نہیں اکڑا نہیں. میں نے توبہ کی، رجوع کیا اور یہ بار بار کلپوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے اور پھر کہتے رہے یہ دیکھو جی یوں نہیں ہوا تو توبہ یوں کرو. میں پھر کرتا رہا. انہوں نے اب ڈرامہ بنا لیا کہ جی یہ بار بار کرتا ہے، بار بار کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میرے سے خطائیں آئندہ بھی ہوں گی تو میں شیطان کی طرح ڈٹوں گا نہیں. میں اللہ کے آگے معافی اور توبہ مانگوں گا. یہ اختیار اللہ کا ہے کہ اللہ پاک بندے کو کتنی دفعہ معاف کرتا ہے. انسان بولتے ہوئے صرف آپ کر دو اور اس پر یہ کہہ دیا جائے. کئیوں کو شوق ہے کہ جی ہم قانونی کارروائی آج کئیوں نے پوسٹیں لگائی ہیں کہ قریشی صاحب کے خلاف تو انہیں صحابہ کے حوالے سے قانونی کارروائی کی جائے. ماشاء اللہ بسم اللہ کرو، قانونی کارروائی کرو اور اتنا ہے میں رکھنا دروازہ تم کھولو اور اس کو بفانا ہم کریں گے. تمہارے بھی کلپ ہمارے پاس درجنوں کے حساب سے، اور یہ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں اور وہ لوگ بھی سنیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے دن میں اس سے پہلے بھی میں نے جو توہین صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہوا اس کی حمایت کی، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قانون ناجائز اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ ان کے لیے دلیل نہیں بنے گی؟ وہ کہیں گے قریشی اور اچھل اور تو کہتا تھا یہ نہیں بننا چاہیے، یہ ہے تیرے ہی خلاف جناب اتنی سی بات پر پرچہ ہو گیا یا قانونی کارروائی ہو گئی تو بتا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو بتائیں کہ آپ ان کا بیان میں مضبوط نہیں کر رہے ہیں آپ کو. تو باقی قانونی کارروائی کرنے والے ہم نہیں ہیں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کئیوں نے قرآن غلط پڑھے ہوئے، کئیوں نے ترجمے غلط کیے ہیں، کئیوں نے صحابہ کی بیعت کی، ان سے صرف بات کام ہوا ہے. اگر ہماری توبہ قبول نہیں تو پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. جو ہمارے لیے کہا جاتا ہے یہ روز کرتا ہے پھر وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے کہتے ہو کہ یہ ایران کے پیسے پہ، اس کا مطلب ہے کہ تم سعودیہ کے پیسے پہ کر رہے ہو یہ سارا. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. انسان ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے الفاظ کو واپس لے کر اللہ کے آگے اس نے معافی مانگنی ہوتی ہے. انسانوں کے ایک چیز نہیں ہوتی ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم حضور حال کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. میں نے جان بوجھ کر آج یہ ٹاپک رکھا، آپ کو پتہ ہے میرا اناؤنس ٹاپک دوسرا تھا، میں نے جان بوجھ کر رکھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم حضرت عامر بن العاص کے مخالف نہیں بلکہ حضرت عامر بن العاص پر سجدے قربان، عامر بن سعد پر لعنت، یزید کتے پہ لعنت، اور باقی جتنے بھی یزیدی ہیں جنہوں نے آل بیت کا ظلم کیا ان پر لعنت. یہ وہ بندہ تو نہیں ہوں کہ میں جناب اپنے موقف سے یزید کے حوالے سے بھی پیچھے ہٹ جاؤں. یزیدیوں پہ لعنت اللہ
اور صحابہ رضی اللہ، پھر بولو صحابہ رضی اللہ، پھر بولو صحابہ رضی اللہ، صحابہ رضی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور صحابہ اور آل کے زمرے میں جھول بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھائے۔ وقال اللہ الحمد للہ رب العالمین۔